انبیاء اکرام علیہم السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی کون ہیں؟ کیا وہ آسمانوں سے آتے ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے اور پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک مولا ان کو ہر عیب سے اور ہر گناہ سے پاک رکھتا ہے۔ اور نبیوں کو ہی معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے۔ عصمت یہ عربی کا لفظ ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطا سے ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں فرق ہے۔ معصوم وہ ہے جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، محفوظ وہ ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اللہ نے اسے بچا رکھا ہے، محفوظ ہے وہ۔ بہرحال انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ وہ ہر عیب سے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ہلکے میں آپ نہیں لے سکتے۔ کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرنا کفر ہے، اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں اس کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی جو ہے یہ محنت سے اور عبادت سے نہیں بنتے۔ پرہیزگار ہو جائے تو نبی بن گئے، بہت زیادہ نمازیں پڑھی، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو نبی بن گئے، نہیں۔ نبوت یہ کسب سے، محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روحوں میں ہی چن لیا کہ کس کو نبی بنایا جائے گا۔ ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب وہ روحیں ہماری جہاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان روحوں میں ہی منتخب کر لیا کہ یہ لوگ نبی بنیں گے اور دنیا میں جائیں گے۔ اور وہ آتے کیوں ہیں؟ ایک قوم میں کبھی نبی آئے، کبھی ایک خاندان میں آئے، کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک ملک میں، جیسی ضرورت رہی ویسے نبی آئے۔ اور نبیوں کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھٹکی قوم کو پھر سے اللہ کے راستے پر لے آنا، شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے انہیں نجات دینا، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف انہیں مائل کرنا، یہ نبیوں کا اہم کام۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، عقیدے میں کسی کے فرق نہیں۔ اللہ کے ایک ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق، قیامت کے قائم ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق، اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اس پر سارے نبیوں کا اتفاق، تقدیر کے متعلق سارے نبی ایک ہی عقیدے کے مالک ہیں۔ ہاں، شریعتوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا رہا ہے۔ شریعت میں جو مسائل جینے کے ہیں، کچھ چیزیں کسی کے نزدیک حلال تھیں، کسی کے نزدیک حرام ہیں۔ پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعد میں حرام ہوئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی امت، ان کی اولاد تھی، بھائی بہن کا نکاح جائز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تھے ہی نہیں، جو تھے انہی کی اولاد تھی، تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی، یعنی حضرت حوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نسل انسانی کی ابتدا تھی، ایسے نہیں کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوں گے۔ تو آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو لڑکی پیدا ہوتی، ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح، لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، حکم ختم۔ اسی طرح سے آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا۔ سجدے کا لفظ سنا نا؟ تو یہ سجدہ کیا تھا؟ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کے لیے، لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دیا۔ سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں، چاہے وہ حضور کے لیے ہو
کسی اور نبی کے لیے ہو یا کسی ولی کے لیے ہو یا کسی کی قبر کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب ذوالجلال کے سجدے کے، اللہ کا سجدہ بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ سب کا متفق ہے، ایک ہی ہے۔ یہ کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم، لیکن کچھ حدیثوں میں ایک فگر ملتا ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے 1,24,000، اور ایک روایت میں 2,24,000۔ تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں، صحابہ نے جو روایت کیا، اس لیے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں 1,24,000 کم و بیش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے، اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے؟ کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لیے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زبان پر بھی آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے۔ کل 26 نبیوں کے نام قرآن میں آئے۔ کتنے؟ 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے، اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں۔ کل ملا کر کے 40 نام ہوں گے۔ اگر 40 نام ہیں تو باقی 1,24,000 کہاں ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ کیوں میاں گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ اخلاق کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا کافر ہو جاؤ گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کوئی نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلیں۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر وحی فرماتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے بات نہیں کرتا۔
مگر یہ کہ کسی نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام ذریعہ ہیں بندوں اور رب تعالیٰ کے بیچ میں۔ جو احکام اللہ کے پہنچانے ہوتے ہیں وہ بندوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے، یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا تو ادھر ایک اور ادھر ایک، جس کو ہم رٹ کہتے ہیں نا، رٹ پٹھا یعنی کور، اس کو عربی میں دفت کہا جاتا ہے، ما بین الدفتین، یعنی دو رٹ کے کور لگا دیے گئے قرآن کو۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ اور اگر یہ رٹ ہٹ گیا یعنی یہ کور ہٹ گیا تو کوئی بھی اس میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں۔ اور اسی لیے انبیاء اکرام میں ایمان کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الاولین امام الآخرین بھی ہیں، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دجال ہیں۔ حضور کی ایک حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے ہیں، ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا۔ قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کانا شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا۔ قادیانیت ایک پورا کا پورا آج ایک فرقہ ہے، ایک پورا دین پھیلا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں وہ انگلش نبی بن کر کے آیا تھا اور لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور بھینگا تھا، کانا تھا، ایک آنکھ سے کمزور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، اور یہ غلام احمد خود ہی کانا تھا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے، آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے، احمدی جماعت۔ قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ، تو جماعت احمدیہ، احمدی جماعت، اور یہ کہتے ہیں ٹرو اسلام،
سچا اسلام یہی ہے۔ ان خبیثوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان، تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہیں۔ اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے، اتنی روایتیں گڑ گڑ کر کے نئی نئی باتیں بنا کر رکھا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ سارا دین انٹرنیٹ سے مت سیکھو۔ ہاں کچھ معلومات ضرور اس میں ہو جائیں گی، لیکن کراس ویریفیکیشن کے لیے ضرور علماء سے رابطہ کیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستوں میں پھنس جاتے ہیں۔ گوگل میپ پہ چلنے والے پھنستے ہیں، تو پھر یہ دین کا راستہ ہے، پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں پھنسا دیا جائے گا۔ تو یہ غلام احمد قادیانی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، انگلش میں وہی لے کے آتے ہیں، انگلش میں وہی لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس نے کتابیں بھی لکھ دیں، 17-18 کتابیں لکھی، اور سب میں الگ الگ تعلیمات بھر دیا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کو چرا چرا کر کے الگ الگ مضمون کی کتابیں لکھ دیا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے، جبکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، ان نبیوں کے بارے میں ایک روایت متفقہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی وحی نہیں لکھی، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا۔ اور اس بات کو لے کر کچھ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ارے نبیوں کی شان ہے وہ لکھتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ضرورت نہیں، ہاں لیکن لکھوایا جاتا تھا، حضور نے لکھوایا ہے صحابہ سے۔ اور یہ مردود تو خود ہی لکھتا تھا، ساری کتابیں خود ہی لکھا، اور پھر بعد میں مارا بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک گند پھیلا رکھی ہے، فرشتوں کا نام بھی ٹیسو ٹیسو میسو میسو، نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل، ٹیسو ٹیسو میسو میسو، جو وہی لے کر کے آتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ایک دین کو مذاق بنایا۔ اس طرح کے اور بھی جھوٹے نکلیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو فوراً پہچان لینا کہ یہ ہمارے زمانے کا دجال ہے۔ دجال کہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دجال۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جس نے کہا وہ دجال ہے۔ اور ابھی فی زمانہ ہمارے ہاں جو دجال ہے وہ ہماری کرنٹ میڈیا ہے، میڈیا نیوز کے اینکر، یہ تقریباً یہ دجال کے چیلے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، کیونکہ جھوٹ جتنا زیادہ بولتا ہے عربی میں اس کو دجال کہتے ہیں۔ دجل عربی کا لفظ ہے حقیقت کو چھپا دینا، حقیقت کو چھپا دینا۔ ہاں یہ کہیں گے گھر چوری ہو گیا، دیکھا ہے چور سامنے سے جا رہا ہے، نہیں میاں وہ تو لومڑی نے چوری کیا ہے، اور پوری دنیا کو باور بھی کرا دیا جائے گا لومڑی نے چوری کیا ہے۔ یہ جو دجل ہے اس کو دجال کہتے ہیں، یہ جھوٹ۔ بہرحال انبیاء اکرام علیہم السلام کے متعلق یہ عقائد آپ کے ذہن نشین رہیں کہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ نبوت کے متعلق جو عقائد ہے، اے میرے عزیزو، اس میں کبھی گمراہی نہ آئے۔ ابھی ماضی میں 4-6 مہینے پہلے ہی ہم سے کچھ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک ہندوستان میں کوئی رام پال نام سے شخص ہے جس نے تعلیمات وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ محمد کے بعد میں آخری نبی ہوں۔ تمہارا کیا تعلق ہے نبوت سے؟ ادھر کیوں آ گئے؟ وہ انت بھکتی زیادہ اچھی ہے تمہارے لیے، وہیں پر رہتے۔ لیکن اس کے چیلے بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی مباہلہ کر لو، ہمارے ساتھ بھی مقابلہ کر لو۔ میرے عزیزو، یہ منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آج بھی یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے اور ہم آخری نبی ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے فتنے آئے۔ میرے عزیزو، ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر،
گوہر شاہی فتنہ، گوہر شاہی، لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی نماز کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی. بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. اے میرے عزیزو، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی. حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے. یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے. وہ پتہ نہیں کون سے خداؤں کو پالنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے. یہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے، کھلی ہوئی، یہ کھلا ہوا ارتداد ہے، ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا. بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے. اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے. اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا. ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں. انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے. جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں. لہٰذا میں سب کو الرٹ کرنا چاہوں گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پیچھے ہو گئے. کسی وقت انشاءاللہ العزیز میں پورا آپریشن کروں گا اس کا.